الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، انسانی کمزوری یہ ہے کہ جب تک وہ کسی کے حکم کو حکم سمجھتا ہے یا کسی کی خواہش کو حکم کا درجہ دیتا ہے اور اپنے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ رکھتا ہے تو احکام کی اطاعت کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ اس کے لیے احکام بوجھ بن جاتے ہیں۔ پھر ان سے بچنے کے لیے چور دروازے تلاش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مجھ پر یہ الزام بھی نہ آئے کہ میں احکام کی اطاعت نہیں کر رہا اور مجھے کرنا بھی کچھ نہ پڑے۔ اسی سے بے عملی جنم لیتی ہے جو بڑھتے بڑھتے بدعملی کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جب تک کسی سے وہ تعلق پیدا نہ ہو کہ آدمی اپنے اور اس کے حکم درمیان کو فاصلہ نہ سمجھے، بلکہ یوں سمجھے کہ جس بات کا مجھ سے تقاضا کیا گیا ہے وہ تو میرے دل کی آواز ہے، بلکہ اگر مجھ سے وہ تقاضا نہ کیا جاتا تو میں آگے بڑھ کر خود اس تقاضے کو اٹھانے کی کوشش کرتا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم عام طور پہ محبت کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ آدمی کو حکم صرف آدمی کے لیے حکم کا بوجھ بننا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی خواہش بن جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کاش مجھ سے بڑھ کر کام لیا جائے، بلکہ احکام تو معمولی بات ہے، وہ تو ان کی اداؤں تک کا اسیر ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب جس بات کی خواہش کرتا ہے میں اس طرح اس کے ساتھ جڑا رہوں یا اس طرح اس کے کام آؤں کہ وہ واقعی مجھ سے خوش ہو جائے۔ ہمیشہ اس کی خوشی عزیز رہتی ہے اور اپنی زندگی بھر کی خوشیاں اس پر قربان کر کے اس کو ایک سعادت نصیب ہوتی ہے یا اس کو ایک آسودگی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی چونکہ سب سے زیادہ واجب الاطاعت ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے بعد، کیونکہ وہ دنیا میں اپنے ساتھ جو نظام زندگی لے کے آتے ہیں اس کے دو ہی تو سورس ہوتے ہیں، ایک ان کی اپنی ذات اور دوسرا اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات اور بندوں کے درمیان وہی ایک واسطہ ہوتے ہیں۔ اسے کہنا چاہیے کہ اصل سورس اگرچہ اللہ ہے، لیکن حقیقت میں عملی طور پر دنیا کے سامنے اللہ کے رسول کی حیثیت ہوتی ہے۔ اسی سے خدا کو پہچانا جاتا ہے، اسی سے خدا کے احکام کو جانا جاتا ہے، اور اسی سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا حقیقی منشا کیا ہے اور اس کی جو عملی شکل ہے وہ کیا ہوگی۔ اس لیے جو اصل تعلق یا مستقل تعلق جو ہوتا ہے امت کا وہ اللہ کے رسول سے رہتا ہے۔ اب اگر اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہو جیسے حاکم اور محکوم کا ہوتا ہے تو کبھی بھی وہ تعلق دیر پا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مذہب نے اور خاص طور پر اسلام نے اس بات پر انتہائی زور دیا کہ جس طرح اللہ کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے، اس کی رضا کا حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی رضا کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ لوگ مومن ہیں تو ان کے لیے سب سے زیادہ حق اگر کسی کی رضا کا ہے تو وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا۔ تو آدمی کسی کی رضا کی فکر اس وقت کرتا ہے جیسے میں نے عرض کیا جب اس کی محبت کا اسیر ہو جاتا ہے اور اس کی محبت اپنے دل کی آواز سمجھتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جو تعلق ہمارا پیدا کیا ہے اللہ کے رسول سے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ مطاع ہے اور ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ ان سے ہمیں محبت بھی کرنی ہے۔ اور محبت آپ جانتے ہیں وہ ظاہر سارے تعلقات سے بڑھ کر ایک تعلق کا نام ہے۔ باقی ہر چیز کے لیے تو کچھ نہ کچھ وقفے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی دورانیہ ہے، اس کی لیمیٹیشنز ہیں، لیکن محبت کے کوئی وقفے نہیں ہوتے، ان میں درماندگی کا کوئی لمحہ نہیں آتا۔ ان میں آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اب میں جتنی محبت کر چکا وہ ادائے محبت کے لیے وہ کافی تھی، اب اس کے بعد مجھے چھٹی ہے، یہاں چھٹی نہیں ملتی۔ جس قدر محبت میں کوئی سچا ہے اسی قدر اس کی محبت غیر منقطع ہوتی۔ وہ ہے تو کسی ترقی پسند شاعر کا شعر، اس نے کہا تھا کہ دریچے بند کر کے سونے والوں محبت عمر بھر کا رت جگا ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو راتوں کی نیند اڑا دیتی
اور یہ تو عمر بھر کے جگہ کا نام ہے. تم سمجھتے ہو کہ دروازے بند کر کے سو جائیں گے تو اس سے محبت کا حق ادا ہوگا. یہ محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے صحابہ نے واقعتاً اس حقیقت کو سمجھا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کے تعلق میں ذرا سی کمزوری کو نفاق سمجھتے تھے, اور قرآن کریم نے اس کو نفاق قرار بھی دیا, بلکہ بعض دفعے تو ظلم قرار دیا, بعض دفعے اس کو کفر قرار دیا. مثلا یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں زندگی کے معاملات میں اگر فیصلہ کروانا ہے تو تمہیں اللہ کے رسول کے پاس جانا. لیکن اگر لوگ دوسروں کی طرف جاتے ہیں, طاغوتی قوتوں کے پاس, جیسے ہمارا خود اپنا بڑا مسئلہ ہے پورے عالم اسلام کا, کہ ہم اپنی زندگی کے رہنمائی کے لیے, آئین اور قانون لینے کے لیے, یہ فیصلے لینے کے لیے اپنی پارلیمنٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اپنی عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں یہی اصل ہمارا سورس ہے. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اصل ہمارا سورس یہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک پابند سورس ہے, ایک محدود سورس ہے. اصل ہمارا سورس وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. انہوں نے جو ہمیں ہدایت نامہ دے دیا ہے, جو ہدایت کے بنیادی اصول دے دیا ہے, ہمارا ہاؤس اور ہماری پارلیمنٹ اور ہماری عدالتیں اسی ایک فریم ورک کے اندر رہ کر فیصلہ کرنے کی مجاز ہے. اس سے اگر باہر نکلیں گی تو اس کو تو قرآن کریم نے نفاق قرار دیا. انہوں نے کہا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. کہ ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو ہی مانتے ہیں, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی انہیں معاملے کے لیے کسی فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے تو فیصلہ کرانے کے لیے ان عدالتوں میں جاتے ہیں جو یہود نے قائم کر رکھی. یعنی جو دنیا میں جو اور طاغوتی قوتیں ہیں, اس وقت طاغوتی قوت یہود تھی. کہیں بادشاہت ہوگی تو وہ ہوگی, کہیں جمہوریت کے نام پر اگر اس کے بالکل توڑ پر کوئی اور آئینی مرکز بنا دیا جائے گا تو وہ ہوگا. تو جو بھی طاغوتی قوتیں ہیں, اگر اللہ اور رسول کو چھوڑ کر ان کی طرف جایا جائے گا تو قرآن کریم نے صاف صاف کہا کہ یہ تو کفر ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے یہ حکم دیا تھا. یعنی ہم نے پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے حکم دیا تھا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, کہ یہ جتنی بھی دوسری قوتیں ان کے ساتھ کفر کی, ان کا انکار کیا جائے. تم انکار کے بجائے ان کی طرف جاتے ہو تو یہ تو کفر کرتے ہو تم. اور اگلی آیت میں اس کو نفاق قرار دیا, کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف, تو اللہ کی طرف تو کوئی نہیں جا سکتا, رسول ہی کی طرف جائے گا, یعنی قرآن و سنت کی طرف. آج کے دور میں قرآن و سنت اس سے مراد ہے. تو کہا تم منافقین کو دیکھو گے وہ اس سے پہلو بچا کے نکل جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کے دلوں میں وہ حقیقی تعلق پیدا نہیں ہوا نا, کہ وہ اس کی فکر میں نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں, بلکہ وہ فکر میں ہے کہ جن کو وہ بڑا مان چکے ہیں ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. تو جب وہ ظاہر ہے کہ ان کے دل و دماغ میں جس کے راضی کرنے کی فکر ہوگی تو اسی کی اطاعت کریں گے, اس سے محبت کریں گے اور انہی کے بعد جائیں گے. تو کہا تمہارا اصل تمہارا مرجع ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اور جس دین کی خاطر انہوں نے جان کھپائی ہے اس دین کی سربلندی کے سے ہٹ کر تم کسی اور چیز کے لیے جان مارتے ہو, جان کھپاتے ہو, مال خرچ کرتے ہو, اپنی محبت کا حق کسی اور کے ساتھ ادا کرتے ہو, تو کہا پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی علاقات ہیں انسانوں کے, ان کو گن ڈالا قرآن کریم نے ایک آیت میں, اور اس کے بعد یہ بات فرمائی جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ قل, اے پیغمبر ان کو بتا دیجئے, ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم, اگر تمہارے باپ دادا, تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی بہن, و ازواجکم اور تمہاری بیویاں, و اموال اقترفتم و عشیرتکم اور تمہاری قبیلے اور برادریاں, و اموال اقترفتموها اور وہ مال جن کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے, و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جن کے مندہ پڑنے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے. اب یہی انسان کی ترجیحات ہے. کہا اگر ان چیزوں کو ترضون تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر تم ان کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب رکھتے ہو, ان تمام چیزوں کے لیے تگ و دو کرنے کو, یعنی ان کی تگ و دو اللہ کے رسول کی تگ و دو پر غالب آ جاتی ہے, ان کی چاہت اللہ کے رسول کی چاہت پر غالب آ جاتی. اگر کبھی دونوں میں کلیش آتا ہے تو تم اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہو, ان کی طرف چلے جاتے ہو. تو کہا یاد رکھو
احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ فسق پر مبنی رویہ ہے اور اللہ فاسقوں کو، قوموں کو کبھی مرزن نہیں بخشا کرتا۔ جیسے آپ اندازہ کریں کتنا نازک مقام ہے اللہ کے رسول کا کہ ہمیں اس سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی قرآن کریم کی تشریح میں کہنا چاہیے، ویسے تو میں قرآن کریم کی آیات ہی تک مکتفی رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں پھر بھی وضاحت کے لیے یہ بات کہوں گا کہ حضرت عمر فاروق سے ایک سفر میں حضور نے باقاعدہ ہاتھ پکڑ کر تربیت فرمائی اور یہ فرمایا کہ عمر، میں تجھے کتنا عزیز لگتا ہوں، کتنا پیارا لگتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور آپ مجھے اپنے مال و دولت، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے جو اقربا، سب سے آپ پیارے لگتے ہیں۔ فرمایا تمہاری جان سے بھی؟ انہوں نے کہا حضور اس میں تو ذرا بھی تأمل ہے، اور فرمایا کہ جب تک میں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاتا اس وقت تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک لمحہ کے بعد انہوں نے کہا حضور اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جتنا کچھ آدمی کے ساتھ متعلق ہے، جن کو آدمی ہمیشہ ترجیح دیتا، وہ چیزیں ایک طرف رہیں، اگر آپ اپنی جان کو بھی، میں اپنی جان کو بھی زیادہ ترجیح دیتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اور آپ کے متعلقات پر، آپ کے پسندیدہ چیزوں پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر، آپ کی سنت پر، آپ کے ارشادات پر، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میرا ایمان سلامت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے کہ بڑی موٹی سی بات ہے کہ آدمی جس سے پیار کرتا ہے، وہ جس سے پیار کرتا ہے آدمی اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ جس کو اپنی زندگی سے عزیز سمجھتا ہے، پیار کرنے والا یقین اس چیز کو اپنی زندگی سے عزیز سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کی راحتیں اللہ کے دین کی سر بلندی پر قربان کی، اپنے عزیزوں تک کو اس کے راستے میں کٹوایا، اور ہر حال میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک اللہ کے دین کو پورے جزیرہ عرب کا ایک نظام نہیں بنا دیا، ایک طرز زندگی نہیں بنا دیا، اس کو ایک قانون نہیں بنا دیا، آئین نہیں بنا دیا، پورے ملک میں اللہ کی دھرتی پر اللہ ہی کے دین کو غالب نہیں کر دیا، اس وقت تک آپ نے چین سے ایک رات بھی آرام سے نہیں گزاری۔ تو جس اللہ کے رسول سے اگر ہم واقعی محبت کرتے ہیں، جبکہ ان کی محبت حاصل ایمان ہے اور اس کے بغیر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 100 دفعے سوچنا ہوگا کہ ہمارے پھر ایمان کا کیا بنے گا۔ یعنی وہ دین کا کچھ بھی باقی نہ بچے، اس کے فرائض باقی نہ رہیں، اس کی اقدار باقی نہ رہے، اس میں جن چیزوں کو قابل ترجیح بلکہ واجب و ترجیح قرار دیا تھا وہ کہیں دور پر تلاش کر کے بھی نہ ملے۔ جس نظام زندگی کو عدالتوں تک پہ رائج کر دیا گیا تھا اور ہماری زندگی پر حاوی کر دیا گیا تھا، اس کا کوئی ایک شمع بھی باقی نہ رہے، اس کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہے۔ جن چیزوں کو امتیازی درجہ دیا گیا تھا، مثلا اسلام کا کہ بعض امتیازات ہیں جو باقی چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے کہ زیادہ عزیز ہونے چاہیے، ان امتیازات میں سے شرم و حیا نصف ایمان قرار دیا گیا، نصف دین بھی قرار دیا گیا، یعنی اس کا اتنا بلند مقام و مرتبہ۔ اب اگر یہ امت شرم و حیا کے بنیادی تقاضوں کو نظر انداز کرتی ہے، اس میں آزادانہ اختلاط مرد و زن ہوتا، عورتیں اس میں بے حجابانہ گھومتی ہیں اور امت اس کو گوارا کرتی ہے، اور آزادانہ اور بے باک نگاہیں تعاقب کرتی ہیں اور ہماری شرم و حیا پر کوئی آنچ نہیں آتی، اور ہماری یہ دن آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہمارے بندھن، جن کو ہم اسلامی بندھن کہہ سکتے ہیں یا اسلامی تعلقات، وہ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ جس چیز کو حاصل عمر سمجھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے اس طرح سے اپنی زندگی سے نکال دیا، تو ہمارا کیا تعلق ہے اللہ کے رسول سے؟ تو ان کا اصل مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ جس کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا، ہم بھی اس کے لیے سب کو قربان کر ڈالیں۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے، یعنی یہ تو میرے خیال میں کبھی تصور میں بھی بات نہیں آ سکتی کہ آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا اور اللہ کے رسول کسی کو آواز دے تو اس کو نماز توڑنا ضروری ہو جائے۔ لیکن یہ حدیث ہے کہ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا، وہ اوٹ میں تھے، آپ نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن معلوم تھا یہاں وہ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ جواب کیسے دیتے؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر پکارا، انہیں پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری چوتھی دفعہ پکارنے پر جب وہ نماز مکمل کر کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 2-3 دفعے پکارا تھا،
انہوں نے کہا حضور میں نماز میں تھا، اور میں کہ تمہیں نماز توڑ دینا چاہیے تھی۔ کہا تم نے یہ حکم نہیں سنا اللہ کا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو اور اس پر جواب دو اس کا جب وہ تمہیں پکارے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکارتا ہے کسی بھی دینی مسئلے، زیادہ دین کے لیے پکارتا ہے، اس کی اپنی ذات بھی سارا دین کا مرکز ہے، تو وہ تمہاری زندگی ہے، لما یحییکم، اس سے تمہیں زندگی ملتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم نماز میں بھی ہو تو اللہ کے رسول کے بلاوے پر آنا یہ تو دین کا تقاضا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑھ کر حضور کا حق اور کیا ہوگا، اور حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ عام کسی اجتماعی معاملے میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ظاہر ہے کہ مختلف تنظیموں کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، اور وہ ان کے اجتماعی اجتماعات ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے طریقے سے اپنا کام کرتی ہیں۔ تو صحابہ کا بھی ظاہر ہے مختلف معاملات میں اجتماع ہوتے تھے، تو قرآن کریم کہتا ہے اگر کسی اجتماعی معاملے میں تم شریک ہو تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اس میں موجود ہوں گے اور اس میں ہدایات دے رہے ہوں گے۔ اب تمہیں اگر کوئی کام آ پڑے تو تم اس اجتماع سے اٹھ کر حضور کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، اور جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے جہاد پہ جا رہے ہو، چاہے نماز کے لیے آئے ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، تو وہ اس وقت تک نہیں جاتے جب تک حضور سے اجازت نہیں لے لیتے، اور اگر وہ اجازت لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ان کا ایمان خطرے میں۔ اس کا مطلب یہ کوئی سا موقع ہو، جن کو چیزوں کو عام طور پر آدمی سمجھتا ہے یہ تو معمولی باتیں ہیں اور ان کا تعلق تو انتظامی امور سے ہے، لیکن اگر انتظامی امور میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دخیل ہو جاتی ہے وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاملہ چاہے انتظامی کیوں نہ ہو، اس میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکامات دیے ہیں، آج حضور کی ذات تو موجود نہیں ہے لیکن آپ نے اگر اس میں احکامات دیے ہیں تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر نظر انداز کریں گے تو ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا جو یہاں قرآن کریم میں کہا جا رہا ہے۔ بلکہ قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تمہاری باعث فتنہ بن سکتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بعض دفعہ جن لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ نہیں کی ان کے لیے فتنہ بنا، اور آخرت میں یقیناً بنے گا۔ مثلا میں معمولی سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا۔ ہمارے یہاں دیکھیے پڑھے لکھے لوگوں کا وتیرہ ہوتا جا رہا ہے کہ بائیں ہاتھ سے چائے پینا، بائیں ہاتھ سے پانی پینا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، بائیں ہاتھ سے لکھنا، حالانکہ یہ ہماری جو روایت ہے اسلامی تہذیب کی تو اس میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں ہر اچھے کام کے لیے دائیں ہاتھ کو کا پابند کیا گیا ہے، اور غلط بات اور جو کم درجہ کام ہے لیکن ہے وہ جائز، وہ بھی جائز، ان کے ناجائز کو ہم تو ظاہر مومن کرتا ہی نہیں۔ یعنی آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ دایاں پاؤں پہلے نکالیں گے، جوتا اتاریں گے، دایاں پاؤں مسجد کے اندر ہے، لیکن اگر آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو ظاہر بایاں پاؤں پہلے آگے بڑھائیں گے۔ یہ اصول ہے جو اسلام نے دیے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو پہلے آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، دائیں طرف سے شروع کریں گے۔ کسی کو دینا بھی شروع کرتے تھے حضور تو دائیں طرف سے تقسیم کرنا شروع کرتے تھے، مہمانوں کی خیریت بھی معلوم کرتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ تو دائیں کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو ایک آدمی کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا، تو حضور فرمایا کہ تم بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ اچھا بھلا تھا لیکن معلوم تھا منافق تھا، اس نے کسی حد تک تکبر سے ایک بات کہی کہ میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا، یعنی یہ بات اس نے غلط کہی تھی، اس کے دائیں ہاتھ کو کوئی تکلیف نہیں تھی، صرف اس لیے تاکہ مجھے حضور کا حکم ماننا نہ پڑے۔ تو حضور نے سن کر فرمایا کہ اللہ کرے کہ تمہارا دائیں ہاتھ کام نہ کرے، چنانچہ اسے وہ شل ہوگی۔ یعنی اندازہ فرمایا کہ یہ ہم جس کو ہم بہت معمولی بات سمجھتے ہیں، حضرت نے براہ راست حکم دیا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ،
اس نے بہانہ کیا میرے دائیں ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ قدرت کی طرف سے چھل کر دیا گیا، اب وہ زندگی بھر اس ہاتھ سے دوبارہ نہیں کھا سکا، اب ظاہر مجبوری تھی، بائیں ہاتھ سے کھاتا تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے جب ایک سپاہی کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تو آپ کو فکر ہوئی، دیکھیے سربراہ مملکت ہے، اور مملکت کوئی چھوٹی بڑی نہیں، کتنا بڑا اپنے وقت کا حکمران، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بے حد اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی۔ آپ نے جو طریقہ دیا تھا وہ لوگ اس کو ہی برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ آپ قریب آ کے بیٹھ گئے، فرمایا تم دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے، بائیں سے کیوں کھا رہے؟ انہوں نے کہا حضور میرا دائیں ہاتھ تو ہے ہی نہیں، میرا دائیں ہاتھ جنگ موتا میں کٹ گیا تھا، اسے مجبور ہوئے بائیں ہاتھ سے کھانے۔ اب وہ جس کو سمجھتا کہ اتنا بڑا باجبروت حکمران تھا، وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے تم مجھ سے پہلے کیوں نہیں ملے، تو تم اپنے گھر کے معاملات کیسے کرتے؟ اسی وقت ان کو ایک نوکر حوالے کی یا غلام حوالے کی، کہا ان کی جتنے معاملات اس طرح کے ہیں جس میں یہ دائیں ہاتھ لگانا ضروری ہے تو ان کے وہ کام کرو تاکہ ان کو دشواری پیدا نہ ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات، کسی معاملے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حکم کی خلاف ورزی کی جائے گی تو بعض وقت دنیا میں ہی فتنہ پیدا ہوگا، اور آخرت میں تو فتنہ پیدا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کے احکام کی، ان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دنیا میں یا کسی فتنے کا شکار ہوں گے اور یا آخرت میں عذاب علیم کا شکار ہوں گے۔ تو اگر ظاہر یہ دو ہی انسان کے لیے سب سے بڑے عذاب ہیں کہ دنیا میں کسی فتنے کا شکار ہو، فتنے کی ایک صورت یہ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے، ایک صورت یہ کسی بدعملی کے ارتکاب میں مبتلا کر دیا جائے، ایک یہ کہ اس کے کاروبار میں تباہی مچ جائے، ایک صورت یہ کہ وہ اپنی عزت کھو بیٹھے۔ فتنے کی کئی صورتیں، کسی بڑے جرم کا ارتکاب اس سے ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے عذاب علیم، اس کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے، آدمی اس کا تصور کر کے بھی لرز جاتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو چند میں نے آپ سے عرض کی ہیں، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کیا ہے اور ہمیں کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بس مختصر یہ کہ آپ نے فرمایا وما آتا، پروردگار نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو کوئی تمہیں اللہ کے رسول جس بات کا حکم دے اس کو مضبوطی سے تھام لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی حضور کا تعلق اطاعت کا بھی ہے، آپ کا اصل تعلق محبت کا ہے، لیکن اس کا حاصل کیا ہونا چاہیے کہ جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ، جس کا بات کا حکم دے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ اور اس بارے میں ہو سکتا ہے تمہارے دل میں اس کو مختلف بات ہو، لیکن اللہ تو اسے جانتا ہے، اسی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کہ بظاہر تم اس کے مطابق کام کرو لیکن دل میں منصوبے کچھ اور ہو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا۔ اگر تم اللہ کے رسول کو کھیل بناؤ گے، اس کے احکام کو، اور اس کے تمسخر اڑاؤ گے، اور ان کی تہذیب کا تمسخر اڑاؤ گے، ان کی ثقافت کا تمسخر اڑاؤ گے، ان کی روایات کو پامال کرو گے، اور آج ان کو پرانی باتیں کہہ کر نظر انداز کرو گے، تو دیکھو یہ بڑی جسارتیں ہیں، اس پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور ہمارے یہاں آئے دن یہ جو میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ہم جو نظر انداز کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے احکام کو، آپ کی پسند و ناپسند کو، اور ہمارے ذہن میں جو ہر بارے میں تحفظ پر اٹھتا ہے، اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ ہم حضرت کے مقام و مرتبہ کے بارے میں پوری طرح واضح نہیں ہیں۔ اگر ان کا حقیقی مرتبہ ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہوں۔ میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔